السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 28 ستمبر 2024 سنیچر کا دن ہے۔ دن کے 7:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے جو اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بیان دیا ہے، اس کے متعلق بہت سارے لوگوں نے حضرت محتم صاحب دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی سے رائے معلوم کی تھی۔ حضرت کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر خوب تیزی سے رات سے وائرل ہو رہی ہیں۔ اس آڈیو کے اندر کیا ہے وہ آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کر رہا ہوں، اور ایک مدنی صاحبان کے نظریات پر علماء دارالعلوم دیوبند کے نام کھلا خط، شاید اسی کا جواب حضرت نے دیا ہے، اور میں وہ بھی آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے، حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے جو کہا ہے بعینہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالباً یوسف نامی کسی صاحب نے بھیجا تھا، اور اس کے بعد اس کلپ کی کاپی میرے پاس 50 نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہیں۔ چونکہ اس میں مجھے مخاطب بنایا گیا ہے، اس لیے میرے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلپ اس وقت شائع کی جا رہی ہیں یا کوئی نیا انٹرویو ہے۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی آگے فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود مدنی صاحب سے اس انداز کلام سے بالکل اتفاق نہیں ہوں۔ نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہوں۔ ایک وقت ترمیم بل کا مسئلہ ہے، دوسرے توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اور یقیناً بیرسٹر اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی آگے فرماتے ہیں، اور یقیناً بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے پر میں اپنی رائے نہیں دوں گا، اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے میں اس انٹرویو سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی آگے فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے ان کی علمی صلاحیت یا ان کے شورا کی رکنیت کا تو مسئلہ الگ ہے، اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری مجلس شورا سے ہے، اس لیے میں اس مسئلے پر کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کروں گا۔ بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہے۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کی بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آگے رات سے ایک خط بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، شاید حضرت محتم صاحب نے اسی کا جواب دیا ہو، وہ خط بھی آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کر رہا ہوں۔ مدنی صاحبان کے نظریات پر علماء دارالعلوم دیوبند کے نام کھلا خط۔ دارالعلوم دیوبند کے موقر اساتذہ کرام، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتیان عظام، آج کے ہولناک حالات، دہشت انگیز ماحول اور نزاعی کیفیت میں گرفتار کرہتی اور سسکیاں لیتی ہوئی ملت اسلامیہ ہندیہ ایک نہایت حساس موضوع پر آپ حضرات سے رہنمائی کی طالب ہے۔ امید ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے موقر اساتذہ اور قابل احترام مفتیان بلا خوف لومۃ لائم ملت کی صاف ستھری اور کھری رہنمائی فرمائیں گے۔ اس خط کے مخاطب بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اول، عمومی طور پر ہندوستان بھر کے وہ تمام علماء حق ہیں جو شریعت سے وفاداری کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کے دل میں ملت کے لیے ایسا دھڑکتا دل ہے جو انہیں سچائی کے اظہار سے روک نہیں سکتا۔ ثانیاً، خصوصی طور پر اس خط کے مخاطب مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام و مفتیان عظام ہیں۔ ثالثاً، اس خط کے اخص الخاص مخاطبین دارالعلوم دیوبند کے وہ کبار اساتذہ ہیں جو جمعیت علماء کے عہدے اور مناصب کے بھی حامل ہیں، جن میں سے چند اہم نام درج ذیل ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، رکن عاملہ جمعیت علماء ہند۔ مفتی راشد صاحب اعظمی، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، رکن عاملہ جمعیت علماء ہند۔ مولانا سلمان بجنوری صاحب، استاذ دورہ حدیث شریف دارالعلوم دیوبند، نائب صدر جمعیت علماء ہند۔ مفتی سلمان منصور پوری صاحب، استاذ دورہ حدیث شریف دارالعلوم دیوبند و رکن عاملہ جمعیت علماء ہند۔ قابل صد احترام مخاطبین کرام،
ماضی میں جمعیت علماء ہند ملت کا ایک باوقار اور مضبوط پلیٹ فارم رہا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے جمعیت کی نہایت کمزور پالیسیز اور اس کے ذمہ داران خصوصاً حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب وغیرہ کے بے تحاشا نامناسب اور نقصان دہ بیانات سامنے آئے ہیں، جن میں سے کچھ پیش خدمت ہے۔ اسی خط میں آگے فرمایا گیا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، مولانا محمود مدنی کا یہ بیان ہے۔ خارجہ پالیسی میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، یہ بھی مولانا محمود مدنی کا بیان ہے۔ NRC نافذ ہونی چاہیے، یہ بھی مولانا محمود مدنی صاحب کا بیان ہے۔ اسد الدین اویسی کو لیڈر سمجھنے والے پاگل ہیں، یہ بھی مولانا محمود مدنی صاحب کا بیان ہے۔ اوم اور اللہ ایک ہیں، مولانا ارشد مدنی۔ واو نسبتی کے اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ ہم سب ہندو ہیں، یہ بھی مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان ہے۔ RSS کی پالیسی بدل رہی ہیں اور اس کے قدم اب درستگی کی جانب گامزن ہیں، یہ بھی مولانا ارشد مدنی صاحب کا۔ عوام کو چاہیے کہ مساجد و مدارس کی بنیاد رکھتے وقت ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے اور یکجہتی کے لیے ان کے تہوار میں شریک ہو، مثلا دیوالی پر موم بتی جلائے، یہ مولانا ارشد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند کا بیان ہے۔ اسلام اور ہندوستان میرے لیے دو آنکھوں کی طرح ہے، یعنی برابر ہے، یہ مولانا محمود مدنی صاحب کا بیان ہے۔ وائرل خط میں آگے فرمایا گیا ہے کہ نیز 29 مئی 2022 کو جمعیت کے ایک مشترکہ اجلاس سرزمین دیوبند پر منعقد ہوا، جس میں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی سمیت دارالعلوم دیوبند کے متعدد بڑے اور موقر اساتذہ شریک تھے۔ ان کی موجودگی میں یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ ملک پہلے ہے، ملت بعد میں۔ ملک بچے گا تبھی ملت محفوظ رہے گی۔ نیز یہ کہ ہم راشٹرواد کی حمایت میں ہیں، جبکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ راشٹرواد RSS کی مخصوص اصطلاح ہے، جس میں وطن کی عبادت اور اس کے بھگوان ہونے کا نظریہ شامل ہے۔ آپ خواہ لغوی معنی کو ملحوظ رکھ کر لفظ راشٹرواد سے کتنا ہی گنجائش معنی کشید کریں، مگر عام لوگوں کے ذہن میں راشٹرواد سے اسی جانب منتقل ہوتا ہے جو میڈیا چینلز کے ذریعے RSS کے ہرکاروں نے عام کر دیے ہیں۔ محترم علماء کرام، اسی وائرل خط میں آگے فرمایا گیا ہے کہ قوم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ حضرات مدنی صاحبان کے مندرجہ بالا تمام بیانات اور افکار و نظریات سے متفق ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کھل کر اس کا اظہار فرمائیں تاکہ امت شکوک و شبہات اور فکری بیرا روی سے محفوظ رہیں، کیونکہ آپ لوگ جمعیت کے کلیدی اراکین ہیں، سو آپ کی خاموشی تائیدی تقریری ہوتی ہے۔ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ بھی ان سب باتوں کو درست سمجھتے ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ ان نظریات کو اختیار کرنے اور ان کا پرچار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ حضرات واقعی مدنی صاحبان کے بیانات کو درست سمجھتے ہیں اور ان سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس کا بھی کھل کر اظہار کرے تاکہ شکوک و شبہات دور ہو اور امت کے سامنے ایک دو ٹوک اور متفقہ رائے آ سکے۔ امت یہ جان سکے کہ ہمارے موقر علماء کی کیا رائے ہے اور ہمیں کیا رائے اور کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ حضرات کوئی واضح موقف سامنے نہیں لاتے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، تمام حضرات مدنی صاحبان سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کے خوف اور اپنے مفادات کی وجہ سے اظہار کی جرأت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، یہ تمام حضرات مدنی صاحبان کی پالیسیوں سے متفق ہیں لیکن سوالات و اعتراضات کے خوف سے کھل کر اتفاق کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام موقر علماء دونوں میں سے کسی صورت کے مصداق نہیں ہوں گے اور مندرجہ بالا نازک و حساس معاملات پر درست رہنمائی کے منتظر ملت اسلامیہ ہندہ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ خدا ہم سب کو حق گوئی و حق بیانی کی توفیق دے، گفتار و کردار کی جرأت عطا فرمائے، آمین۔ اس خط کا لکھنے والے کا نام آگے تحریر نہیں کیا گیا ہے، صرف سائل لکھ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ شاید حضرت محتمم صاحب مفتی ابو القاسم نعمانی نے اسی خط کا جواب دیا ہو، یہ خط اسی لیے یہاں پر شائع کرنا اس کو مناسب سمجھا گیا، ورنہ لوگ کمنٹ کرتے کہ کس خط کے جواب میں حضرت محتمم صاحب نے یہ جواب دیا ہے۔ اس خط کو شائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کون احباب اس خط کے لکھنے والے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرے، یا جو ہماری آڈینس دیکھنے والی ہیں وہ اس خط سے متفق ہیں یا نہیں، یہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔